بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، پورا سال گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، 22 رمضان منگل کے دن جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے اس منگل جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں، دکھیارے بھائی اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اور آج اس کا 22واں روزہ منگل کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والو، یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ یہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ والو، یہ 10 روزے، ان میں طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو رب کریم کے نزدیک 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آپ نے یہ 10 دن کبھی بھی ضائع نہیں کرنے، اور خاص یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ نے 22 رمضان منگل والے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ کے پاس صبح سے لے کر شام مغرب تک وقت ہے، آپ عشاء کے وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ 5 نمازوں کے بعد کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو درست کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ اللہ والو، رمضان کا یہ مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر طرف ذکر و اذکار کی محفلیں جاری ہیں۔ بچہ بوڑھا جوان عورت کیا مرد کیا، سب اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، سب تلاوت قرآن کر رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی آج رب کریم سے جھولی پھیلائے مانگ رہا ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک ہر گھر میں چھما چھم رونقیں لگی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہر گھر میں، پوری دنیا میں برس رہی ہیں۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور خاص طور پر یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس میں آپ کی مرادیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے یہ وظیفہ آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو میری بہنیں دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جو میری مائیں دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جو میرے بھائی در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کر تھک گئے، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ محنت و مشقت کر کے، ٹھوکریں کھا کے، دنیا کی باتیں سن کر تھک گئے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، ان میری تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے آج گزارش ہے کہ آج رمضان کے منگل والے دن آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آج تک اگر کسی بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو اس کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جو دینے پر آئے تو شکلیں نہیں دیکھتی۔ رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پوری دنیا میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس میں اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آمین کہا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ واقعی وہ انسان بدقسمت اور بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ رب سے نہ معاف کروا سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اللہ والو، یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے یہ آخری عشرے، اگر آپ نے پہلے 20 روزوں میں رب کو راضی نہیں کیا، آپ نے عبادات نہیں کی، تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔
اللہ والو سدھر جاؤ، اللہ والو ان 10 دنوں میں رب کو راضی کر لو، خاص طور پر طاق راتوں میں اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے گناہ معاف کروا لو، اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لو، اپنے رب سے جھولیاں بھر بھر کے رزق منگوا لو۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت ہے، غربت جانے کا نام نہیں لے رہی، دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے، وہ میری مائیں بہنیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میری بہنیں جن کی شادیوں کو عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، بے اولادی کا مسئلہ ہے، وہ میرے بھائی جن کا کاروبار نہیں چلتا، تو آج ان کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ میری بہنوں کی کوکھ میں نرینہ اولاد ہوگی، میرے بھائیوں کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور میری ماؤں کی اولاد جو نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے گی، اور جن کے گھر میں غربت ہے دولت اتنی آئے گی کہ رشتہ دار اور محلے والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اے بندے تو نے کیا کیا ہے۔ اللہ والو، اگر اس وظیفے کو کسی فقیر نے بھی کیا ہے تو وہ بھی بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ نے فقیر کو بھی اس وظیفے کے صدقے سے کروڑوں پتی بنا دیا ہے۔ اللہ والو، میں دعویٰ نہیں کرتا، دعویٰ نہیں انسان کو کرنا چاہیے، لیکن رب کے کلام میں، رب کے قرآن پاک میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ جب کوئی بندہ صدقے دل سے کوئی وظیفہ کر کے رب سے مانگتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو میرا رب اس کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا میرا رب ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ میرا رب جب صحیح وقت ہوتا ہے تب آپ کو ضرور نواز دیتا ہے۔ اللہ والو، وقت کو دیکھتے ہوئے اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ شروع میں اگر آپ نے سکپ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں سے آخر تک آپ نے ویڈیو کا ایک ایک حرف سننا ہے، آپ نے وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب آپ وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تب ہی آپ وظیفہ اچھے سے کر سکیں گے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں اب آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب عشاء کے بعد، کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ والو، آپ نے باوضو ہو کر جس جگہ پر بھی موجود ہیں وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کریم سے جڑ جائے گا، اور جب آپ کا رابطہ رب کریم سے جڑ جائے گا پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے رب کریم سے مانگ لینا ہے۔ اللہ والو، اللہ اکبر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ صورت ہے۔ اس صورت کو قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے۔ اس کو آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر کو 22 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے فوراً بعد پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اب ایک عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کے ساتھ یہ عمل کریں گے میرا رب آج آپ کی باتیں سن لے گا، میرا رب آج آپ کی حاجات سن لے گا، میرا رب آج دکھی ماؤں کی فریاد سن لے گا، میرا رب آج وہ بیٹیاں جن کی کوکھ خالی ہے، اولاد نہیں ہے، اس وظیفے کے وسیلے سے میرا رب آج ان کو انشاءاللہ نرینہ اولاد سے ضرور نواز دے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ وظیفہ مکمل کیا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اپنی مشکل کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی مشکل کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، آپ رب سے گاڑی بنگلہ دولت چاہتے ہیں، آپ رب سے اولاد چاہتے ہیں، آپ نافرمان اولاد کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، آپ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، اس چیز کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ ذہن میں کر لیں یا اس کو الفاظ زبان سے دہرا لیں، ایک ہی بات ہے۔
نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے فوراً بعد آپ نے رب کریم کو اپنی حاضری لگوانی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے دوران ہی آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آنے ہیں۔ رو رو کر ایک بات سن لیں کہ وظیفہ آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، صرف آپ کی مشکل حاجت ہو، اور آپ نے سچے دل کے ساتھ کامل بھروسہ رب پاک پر کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ اور یہ دعا کرنی ہے۔ سجدے میں جا کر رب کو حاضری لگوانے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، انبیاء اکرام کا واسطہ دے کر، صحابہ اکرام کا واسطہ دے کر، اللہ کو صراط مستقیم کا واسطہ دے کر، اللہ کو خاص رمضان المبارک کے اس آخری عشرے اور طاق راتوں کا واسطہ دے کر آپ نے اپنی مشکل، اپنی حاجت رب کریم سے کہنا ہے، یا اللہ ہماری مشکلات حل کر دے، یا اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے دے، میری بیٹی کے حالات ٹھیک کر دے، میری کوکھ خالی ہے، ان بیٹیوں کی کوکھ بھر دے۔ آپ نے رب کریم سے جب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور خلوص دل کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ آج آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو میرا رب آپ کی دعا سن لے گا۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو مس نہ کرنا۔ آج 22 رمضان کا دن ہے اور رات 23ویں کی طاق رات ہوگی۔ آج کا دن بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ آج یہ وظیفہ خود بھی کرنا اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دینا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور نماز لازمی پڑھا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔